اومن کان میتن فاحییناہ، وہ جو مردہ تھا اور ہم نے اسے زندہ کر دیا. تو پتا چلا جب تک کوئی شخص کلمہ نہ پڑھے وہ زمین پہ سانس لیتا پھرے، خدا کی نظر میں وہ مردہ ہوتا ہے. زندہ وہی ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. فاحییناہ، ہم نے اسے زندہ کیا. اب یہ بھی بات بہت بڑی تھی، لیکن آگے ایک اور کلمہ فرمایا وجعلنا لہ نورا، ہم نے اس کے لیے نور مقرر کر دیا. اسلام نور ہے، قرآن نور ہے، دین نور ہے، ہدایت نور ہے، توحید نور ہے، شرک اندھیرا ہے، اللہ کو ایک ماننا نور ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننا نور ہے. بتوں کے سامنے جھکنا، شرک کرنا، شرکیہ کام کرنا، یہ اندھیرا ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، ہم نے اس کے لیے نور مقرر کر دیا جس سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے. بس اتنی سی بات ذرا میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ذرا انسینٹیو دیتے ہوئے محبت کے ساتھ ذرا مجھے اتنی بات بتاؤں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا رسول کا اسے نور مل گیا ہے، محمد مصطفیٰ کے اپنے نور کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا کمم مثل فی الظلمات، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیرا نہیں، اندھیریوں میں، کئی اندھیروں میں گرا ہوا ہے. تکبر کا اندھیرا، اناد کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، گستاخی کا اندھیرا، بے ادبی کا اندھیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچاننے کا اندھیرا. اتنے اندھیروں میں وہ ڈوبا ہوا ہے ابو جہل. کیا ابو جہل اور حمزہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. جب ابو جہل اور حمزہ برابر نہیں ہو سکتے تو امتی اور نبی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن آج حقیقت کھل گئی. اللہ کے پاک کلام نے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں گھبراؤ نہیں. یہ شیطانوں کے چیلے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہر بستی میں ایسے مجرم، ایسے گستاخ، اکابر مجرمیہا، بڑے سرغنے موجود ہوا کریں گے. لِيَمْكُرُوا فِيهَا، یہ مکر کیا کریں گے، یہ قوم کو رسول سے دور کرنے کی کوشش کیا کریں گے، بے ادبی کریں گے، گستاخی کریں گے، نہ قرآن مانیں گے، نہ حدیث مانیں گے، نہ مصطفیٰ کریم کی اطاعت کریں گے، بے ادبیاں اور گستاخیاں کریں گے اللہ کے محبوب کی. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون. لیکن یاد رکھنا، یہ جتنی بھی گستاخیاں کرتے چلے جائیں، یہ جتنی بھی بے ادبیاں کرتے چلے جائیں، ان کی بے ادبیوں اور ان کی گستاخیوں کا وبال انہی کے اوپر پڑے گا. ان کو عقل نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کریم کا نام اور بلند ہوتا چلا جائے گا، میرے قرآن کی باتیں بلند ہوتی چلی جائیں گی، میری توحید کا چراغ روشن تر ہوتا چلا جائے گا، میری توحید کا سورج ہمیشہ اجالا دیتا رہے گا. تو اسی طرح کی آگے تفصیل سے اسی کی تفصیل کی باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں کو مصطفیٰ کریم کی محبت کا گنجینہ بنا دے. سورہ الانعام رکوع نمبر 16 تلاوت. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله
فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. سورہ الانعام رکوع نمبر 16 ترجمہ کنز الایمان. اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں کے رسول نہ آئے تھے تم پر میری آیتیں پڑھتے اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے؟ کہیں گے ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا اور خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. یہ اس لیے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا کہ ان کے لوگ بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں سے درجے ہیں، اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں. اور اے محبوب، تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا. اے لوگو، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لا دے، جیسے تمہیں اوروں کی اولاد سے پیدا کیا. بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے اور تم تھکا نہیں سکتے. تم فرماؤ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں. تو اب جاننا چاہتے ہو کہ کس کا رہتا ہے آخرت کا گھر؟ بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے. اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا، اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے. کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں. اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دکھایا ہے کہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں. اور اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں چھوڑ دو، وہ ہیں اور ان کے افترا. وہ بولے یہ مویشی اور کھیتی روکی ہوئی ہے، اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال سے. اور کچھ مویشی ہیں جن پر چڑھنا حرام ٹھہرایا، اور کچھ مویشی کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، ان قریب وہ انہیں بدلہ دے گا ان کے افتراؤں کا. اور بولے جو ان مویشی کے پیٹ میں ہے وہ نرا خالص ہمارے مردوں کا ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور مرا ہوا نکلے تو وہ سب اس میں شریک ہیں. قریب ہے کہ اللہ انہیں ان کی ان باتوں کا بدلہ دے گا. قریب ہے کہ اللہ انہیں ان کی ان باتوں کا بدلہ دے گا. بے شک وہ حکمت و علم والا ہے. بے شک تباہ ہوئے وہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں احمقانہ جہالت سے، اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں روزی دی اللہ پر جھوٹ باندھنے کو. بے شک وہ بہکے اور راہ نہ پائی. سورہ الانعام رکوع نمبر 16 تفسیر. قیامت کا دن ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، بڑا عظیم دن ہوگا، بڑا عجیب دن ہوگا، بڑا شدید دن ہوگا، بڑا
عجیب دن ہوگا، بڑا زبردست دن ہوگا. اللہ پاک نے قیامت کے دن کے حوالے سے کئی صورتوں اور کئی آیات میں تفصیل سے ارشاد فرمایا ہے. اپنے اپنے موقع پر ہم عرض کریں گے، لیکن آج اس رکوع کے آغاز میں جس چیز کی طرف اللہ کریم نے متوجہ کیا ہے وہ پورے قیامت کے روز کا خلاصہ ہے. قیامت کے دن ہوگا کیا؟ قیامت کے دن نجات کس بات پر ہوگی، بخشش کس بات پر ہوگی؟ اللہ اس چیز کی طرف مسلمانوں کو، دنیا والوں کو، جنوں کو، انسانوں کو متوجہ کر رہا ہے. یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. جنوں اور انسانوں، تمہارے بیچ میں ہم نے رسول بھیجے تھے، وہ میری آیات تمہارے لیے پڑھتے تھے، تمہارے اوپر پڑھتے تھے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس قیامت کے دن سے تمہیں ڈراتے تھے، سمجھاتے تھے. قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، وہ کہیں گے مولا ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی. تو قیامت کے دن میں دو ہی چیزیں بہت اہم، ایک رسول کے دامن سے لپٹ جاؤ تو نجات مل جائے گی، دوسرا اللہ سے ملاقات پر یقین رکھو تو نجات مل جائے گی. اللہ سے ملاقات پر یقین اور نبی کی تعلیمات پر عمل، یہ دو چیزیں ہیں قیامت میں کام آنے والی. نبی سے محبت، نبی سے نسبت، نبی سے پیار، نبی کی عقیدت، اللہ کے رسول سے محبت اگر آپ کے دل میں بیٹھ گئی تو سمجھ لو قیامت کے دن کا ایک پرچہ 50% نمبر آپ نے حاصل کر لیے. لیکن یاد رکھنا اس دن نبی نے کیا کہا؟ وہ یہ کہا کہ اللہ سے تمہاری ملاقات ہونی ہے، تو اللہ سے ملاقات کا یقین بھی رکھو تو 100% نمبر آپ کو مل جائیں گے کہ مجھے میرے رب سے ملنا ہے، مجھے میرے پالنے والے نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، مجھ سے میرے بارے میں پوچھے گا، مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. اور یقین رکھو کہ وہ تو کریم ہے، اس کے بارے میں جیسا یقین رکھو گے ویسا ہی وہ کرے گا تمہارے ساتھ. تو اگر تم نے یقین کیا کہ وہ جبار ہے، قہار ہے، مار ڈالے گا تو ایسا ہی ہوگا. لیکن اگر تم نے یوں یقین کیا کہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ عظیم ہے، وہ سبحان ہے، وہ سلطان ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے، وہ سخیوں کا سخی، وہ کریموں کا کریم ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا تو وہ مجھے میرے گناہوں کو دیکھے گا اور میرے گناہوں کی حدود کو دیکھے گا. بے شک میرے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہوں گے، درختوں کے پتوں سے زیادہ ہوں گے، آسمان کے تاروں سے زیادہ ہوں گے. بے شک میرے گناہ، میری بدیاں حد سے زیادہ ہوں گی. لیکن وہ یہ بھی تو دیکھے گا اگر اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں تو میرا کرم تو اس کے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، میری مہربانی تو اس کے گناہوں سے بھی زیادہ ہے. پھر وہ اپنی مہربانی کو دیکھے گا، پھر وہ اپنے کرم کو دیکھے گا اور پھر میرے محبوب کو دیکھے گا کہ اس کی نسبت تو میرے محبوب کے ساتھ ہے. پھر وہ دیکھے گا اس کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے گناہگار مگر درود پڑتا تھا مصطفیٰ پر، ہے گناہگار، ہے خطا کار مگر یہ درود پڑتی تھی رسول اللہ پر، ہے خطا کار اور ہے گناہگار، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. مگر یہ بندہ اور یہ بندی اپنے دل میں اپنے نبی کی بڑی عظمت کرتی تھی، اپنے نبی کی عظمت محسوس کرتی تھی، اپنے نبی کی گن گاتی تھی، نبی کی بے ادبی اور گستاخی سے بچتی تھی. بس وہ اپنے کرم کو دیکھے گا اور معاف فرما دے گا، کرم فرما دے گا. یہ ایک پورے کے پورا اس رکوع کا جو خلاصہ ہے، کیونکہ اس نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، پیغام دیا انہی آیات میں، اے محبوب تمہارا رب بے پرواہ اور بڑی رحمت والا ہے. اللہ یہ پیغام دیا ہے. اِن یشاء یذھبکم، ان کو بتاؤ جو بتوں کو پوجتے ہیں اور تیری رسالت کو نہیں مانتے. محبوب ایک پتھر کو تو مانتے ہیں مگر اس بشر کو نہیں مانتے جسے رب نے خود اپنا بنایا ہے. اے محبوب ان کو بولو کہ اپنے بنائے ہوئے اپنے خیالات کے مطابق تم خدا کے قریب نہیں ہو سکتے. خدا کے قریب تمہیں مصطفیٰ کے اصولوں کے مطابق ہونا پڑے گا. جسے خدا نے قریب کرنے کے لیے بھیجا ہے اس کے ساتھ لگو گے تو خدا کے قریب ہوگے. لیکن اگر نہیں مانتے ان یشاء یذھبکم، اللہ چاہے تو ان کو لے جائے گا. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جیسے اوروں کو
تمہارے پہلے تھے ان کو لے گیا، تمہیں لے آئے، تمہیں بھی لے جاؤں گا، اوروں کو لے آؤں گا جو میری مانیں گے، میری عبادت کریں گے، میری بندگی کریں گے، میرے گھر میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ انما توعدون لآت، تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے تو آئے گی۔ کیا پوچھتے ہو کیا چیز ہے؟ کیا ہے قیامت؟ کیا پوچھتے ہو کیا چیز ہے؟ کیا ہے قیامت؟ ہر موت کا پوشیدہ تقاضا ہے قیامت، ہر موت کا پوشیدہ تقاضا ہے قیامت۔ قیامت جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی۔ اس لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھو کہ حضور کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں بھی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں قیامت کے لیے بھرپور نیک اعمال تیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ادب رسالت مآب اور ادب الوہیت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس رکوع کے اندر مشرکوں کے وہ طریقے بتائے کہ وہ جو جانوروں کو منع کر دیتے، یہ جانور عورتیں نہیں کھا سکتی، یہ ہمارے مرد کھائیں گے، یہ ہمارے بتوں کا ہے، یہ اللہ کا ہے، تو اللہ کے نام کا بھی رکھتے، بتوں کے نام کا بھی رکھتے، تو جو بتوں کے نام کا ہوتا اس میں سے تو اللہ کے نام کا نہیں دیتے تھے، اور جو اللہ کے نام والا ہوتا اس میں سے بتوں کے نام کا بھی نکال دیتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی الٹی سیدھی انہوں نے قانون بنا رکھے تھے۔ جو کچھ بھی کھانے پینے کی حلال چیزیں ہیں وہ کسی اور کے نام کی نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے نام کی ہیں، اللہ کے نام کی چیز ہے۔ اب تم اس کا ثواب کسی مسلمان کے نام کر سکتے ہو، یاد رکھنا ثواب بھی کسی مشرک کو اور کسی کافر کو نہیں دیا جا سکتا۔ بعد جاہل مسلمانوں نے جس وقت ہندوستان کی ایک بہت بڑی لیڈر مری تھی تو اس وقت بعد جاہل مسلمانوں نے کچھ ختم قرآن کر کے اس کو ایصال ثواب کرنا چاہا تھا، تو یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، اور جان بوجھ کر مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود کوئی کرے گا تو یہ کفر ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ یہ کلام کا ثواب، نوافل کا ثواب بھی ایمان والے کو پہنچے گا، جو اللہ کو ایک مانتا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا یا شریک نہیں ٹھہراتی، جو اللہ تعالیٰ کے رسول کا ادب کرے، جو اولیاء اللہ کا ادب کرے، جو صحابہ اکرام کا ادب کرے، اہل بیت اطہار کا ادب کرے، تو ان کو تو ایصال ثواب ہو سکتا ہے، مسلمان کو ایصال ثواب ہو سکتا ہے، لیکن غیر مسلم کو کوئی بھی ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ سورہ الانعام رکوع نمبر 17 تلاوت۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حساده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ سورہ الانعام رکوع نمبر 17 ترجمہ کنز الایمان۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغ، کچھ زمین پر چھائے یعنی چھائے ہوئے اور کچھ بے چھائے یعنی پھیلے ہوئے، کچھ بغیر پھیلے ہوئے اور کچھ پھیلے ہوئے، اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے اور زیتون اور انار
کسی بات میں ملتے اور کسی میں الگ. کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائے اور اس کا حق دو جس دن کٹے اور بے جا نہ خرچو. بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں. اور مویشی میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے. کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے. 8 نر اور مادہ، ایک جوڑ بھیڑ کا اور ایک جوڑ بکری کا. تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا. تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کی یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے. بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا. رکوع نمبر 17 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اللہ کریم نے اس رکوع کے شروع میں اپنا مقام، اپنی شان، اپنی عظمت، اپنی توحید اور اپنی معرفت، اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت، ہمارے مظاہر فطرت میں سے، مظاہر قدرت میں سے کچھ چیزوں کی طرف توجہ کر کے عطا فرمائی. فرمایا وہ اللہ، وہو الذی، وہ اللہ انشأ جنات معروشات، اس نے زمین پر ایسے باغ بھی پیدا کی ہیں جو بلند ہیں اور سایہ دار ہیں، چھائے ہوئے ہیں. وغیرہ معروشات، اور ایسے باغ بھی پیدا کیے ہیں کہ جو زمین پر بیلوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں. جو زمین میں بیلیں ہیں اس نے وہ بھی بنائی ہیں، اور اس نے بڑے بڑے درخت بھی بنائے. والنخل، کھجور، والزرع، کھیتی. گویا یہ اگلے 2 کلمات نے پچھلی بات کی تشریح کر دی. کھجور بڑا بڑا درخت ہے، اور والزرع، کھیتی وہ زمین کے ساتھ ساتھ لگی ہوتی ہے. مختلف اکلہ، رنگ رنگ کے کھانے ہیں، مختلف کھانے ہیں. والزیتون والرمان، اب مختلف کھانوں کی تفسیر القرآن یفسر بعدہ بعدا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا جا رہا ہے. مختلف اکلہ، مختلف قسم کے کھانے اس نے بنائے. آگے خود ہی بتا دیا اس کی تفصیل کہ والزیتون والرمان، زیتون اور انار. مثال دی ایک چھوٹی سی مثال کہ جیسے زیتون ہے اور انار ہے. اب دیکھنے میں دونوں کے درخت ایک جیسے ہیں، لیکن ایک کے اوپر زیتون لگتا ہے اور ایک کے اوپر انار لگتا ہے. انار کا ذائقہ اور ہے، زیتون کا ذائقہ اور ہے. ایک ہی کیاری میں انار بھی لگاؤ، زیتون بھی لگاؤ. نیچے پانی ایک، جڑیں قریب قریب، زمین ایک، پانی ایک، فضا ایک، ہوا ایک، سب کچھ ایک، خوراک ایک، کھاد ایک، لگانے والا ایک، مالک ایک، سب کچھ ایک. اب جب وہ پھل لے کے آئے تو پتا چلا کہ جناب علی زیتون کا ذائقہ اور ہے، انار کا ذائقہ اور ہے. انسانوں، جس نے اتنے مختلف ذائقے تمہارے لیے بنائے ہیں، اتنے اچھے کھانے اس نے تمہارے لیے بنائے ہیں، اتنی اچھی کھیتیاں بنائی ہیں، اتنے اچھے باغات بنائے ہیں، تمہاری آنکھوں کو بھلا لگنے کے لیے مختلف پھول پھل بنائے ہیں. متشابہن وغیرہ متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں بھی ہیں، الگ الگ بھی ہیں. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب بھی کوئی پھل تمہیں ملے کھاؤ. ہر پھل اپنے موسم میں کھاؤ، میری نعمتیں ہیں انہیں کھاؤ. وآتوا حقہ یوم حصادہ، لیکن پھلوں کا، زراعت کا، کسانوں اور لاکھوں اور کروڑوں روپے کے بزنس کرنے والوں، مختلف آموں کا، مالٹوں کا، کیلوں کا، پھلوں کا، زراعت کا پیشہ کرنے والوں، سنو، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اس کا حق ادا کرو جب تم اسے کاٹو.
کس نے تمہارے پھلوں میں ذائقہ بھرا؟ کس نے تمہیں وہ میٹھے میٹھے پھل عطا کیے؟ تم کڑوا پانی ڈال کے آئے، تم کھاد والا پانی ڈال کے آئے، تم نمک والا پانی ڈال کے آئے، تم نمکین چیزیں ڈال کے آئے، تم گوبر ڈال کے آئے، تم پیشاب ڈال کے آئے، وہاں پر تم کھاد ڈال کے آئے۔ کھاد کا کیا ذائقہ ہے؟ دیکھو تم کیا چیزیں ڈال کے آئے، لیکن جب اس آم میں سے آم نکلا تو بولو آم کا ذائقہ کیا ہے؟ کس نے ہے جو تمہارے آموں کے اندر ذائقہ بھر دیا؟ وہی جڑ ہے، وہ زمین کے اسی کھاد کو، اسی پانی کو لے کر اوپر لے کر جا رہی ہے۔ مجال ہے گوبر کا ذائقہ وہاں پر پہنچے، مجال ہے کوئی برا ذائقہ وہاں پر پہنچے۔ پھل میں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے، وہ خوشبو نہ جڑ میں ہے، وہ خوشبو نہ پتوں میں ہے، وہ خوشبو نہ تنے میں ہے، وہ خوشبو نہ مٹی میں ہے، نہ وہ خوشبو کھاد میں ہے۔ وہ خوشبو کون ہے جس نے اس پھل کے اندر، اس آم کے اندر، اس انار میں، اس مالٹے میں، اس سنترے میں کس نے وہ خوشبو بھر دی ہے؟ کون ہے جو اسٹرابری میں خوشبو بھرنے والا ہے؟ کون ہے جو اس میں ذائقے بھرنے والا ہے؟ اس کا حق ادا کرو۔ اس کا حق کیا ہے؟ ایک تو حق یہ ہے کہ تم اس کا عشر ادا کرو۔ کسانوں، زکوٰۃ کی باتیں تو پیچھے ہوئیں، اب کسانوں سے خوب گفتگو ہو رہی ہے نا جی، زرعی بزنس کرنے والوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اس کا حق ادا کرو۔ اس کا ایک حق تو یہ ہے کہ تم اس کا عشر ادا کرو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ دیکھو جس رب نے اتنے ذائقے پیدا کیے ہیں جی، کس میں؟ تمہارے پھلوں میں تمہاری لگائی ہوئی بے ذائقہ پانی، بے ذائقہ چیزیں یا بد ذائقہ کھاد، ان چیزوں کو لے کر اس رب نے تم پر کتنا کرم کیا۔ تمہاری بد ذائقہ چیزوں کو اٹھا کر جب تم نے آم کی گٹھلی ڈالی تو اس کے بعد جب اس نے اس کو پروان چڑھایا، جب اس میں سے سینکڑوں، ایک گٹھلی سے سینکڑوں آم باہر نکالے، منو آم باہر نکالے، ہر آم کا ذائقہ، ہر آم کے اندر مٹھاس، ہر آم کے اندر ایک لذت اس نے جو ڈال دی، اشارہ ہے کہ وہ کریم ہے۔ جب تم اپنی کھیتی میں دنیا کا پھل ڈالتے ہو تو اس میں اتنا ذائقہ بھرتا ہوں، جب تم میرے حضور سر جھکاؤ گے، میری بندگی کرو گے، تو پھر میں تمہاری بندگی کے ایک سجدے میں ثواب کے کتنے پھل اور ذائقے پیدا کر دوں گا۔ اس لیے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، عشر بھی ادا کرو اور میری بندگی بھی ادا کرو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی مت کرو۔ انہو لا يحب المسرفین، حضرت صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور صاحب تفسیر نعیمی نے بھی لکھا اس کے حوالے سے کہ بے جا خرچنا، اس کو اسراف کا ترجمہ مترجم اقدس حضرت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے جا خرچنا یہ اسراف کا ترجمہ ہے۔ تو بے جا خرچنا یہ داخل اسراف ہے جی۔ تو فرمایا کہ بے جا خرچنے کا مطلب یہ ہے اگر کل مال خرچ کر ڈالا اور اپنے گھر والوں کو کچھ نہ دیا اور خود فقیر بن بیٹھا تو یہ بے جا خرچنا ہے۔ امام سدی کا قول یہ ہے کہ یہ خرچ بے جا ہے، اور اگر صدقہ دینے سے ہی ہاتھ روک لیا اور اللہ کے راستے میں کچھ خرچ ہی نہ کیا تو یہ بھی بے جا ہے، یہ بھی داخل اسراف ہے۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفیان کا قول یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے سوا کسی اور کام میں جو مال خرچ کیا جائے، وہ تھوڑے سے تھوڑا مال بھی خرچ کیا جائے تو وہ فضول خرچی ہے۔ اور بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ حضرت امام زہری کا قول یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ معصیت میں خرچ نہ کرو، اور مجاہد نے یہ کہا کہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرنا یہ اسراف ہے۔ اور اگر بوق بیس پہاڑ جتنا سونا ہو اور وہ سارے کا سونا اللہ کے راستے میں، سارے کا سارا سونا، پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے تو یہ اسراف نہیں ہے۔ اسراف حق کے راستے میں خرچ نہ کرنا اسراف ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے۔ ایک درہم بھی، ایک روپیہ بھی، ایک ڈالر بھی، ایک پینی بھی اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کی تو آپ خدا کی نظر میں فضول خرچ ہو گئے، اور اگر آپ نے پہاڑوں جتنا سونا بھی اٹھا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو آپ فضول خرچ نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کچھ
عربوں کے اندر جو قائم دستور تھے، آج تو اللہ پاک نے حضور کی ان تعلیمات کے صدقے میں، قرآن مجید کی عظمت کے طفیل، آج یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں اس معاشرے سے، شرکیہ رسومات ختم ہو گئی ہیں. لیکن یہ آیات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ کیسے کیسے شرک موجود تھے جن کو اللہ نے دور کیا رسول پاک کے وسیلے سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی سے ان کو دور کیا. تو ان کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ کچھ نروں کو روک لیتے تھے کہ یہ نر جو ہیں، یہ نر جانور اب یہ اپنی مادہ کے لیے نہیں ہے، اور کچھ مادہ جانوروں کو روک لیتے تھے کہ بھئی اب اس سے اور بچے نہیں پیدا کرنے ہیں، اور کچھ کو کہتے تھے کہ بھئی ہماری عورتیں نہیں کھائیں گی، کچھ کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے بچے نہیں کھائیں گے، کچھ کو کہتے تھے کہ اس میں فلاں نہیں کھائیں گے. آج بھی بعض جگہ پر جاہلیت میں ایک ختم شریف پڑھا جاتا ہے، بعض جگہ پر کوئی ایسا کہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس ختم شریف میں سے جو ہے نا بچے نہیں کھائیں گے، اس ختم شریف میں سے عورتیں نہیں کھائیں گی، یا اس ختم میں جو ہے نا باہر کے لوگ نہیں کھائیں گے، یا یہ چھپ کر کھائیں گے گھر کے اندر اور باہر نہیں کھائیں گے. تو یہ ساری جو ہیں یہ بیکار باتیں ہیں، اور ان باتوں میں عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ نے جو حلال طیب طاہر رزق دیا ہے خود بھی کھاؤ، دوسرے مسلمانوں کو بھی کھلاؤ، دوسرے فقیروں فقراء مساکین سب کو کھلاؤ. اور جانور جو حلال ہیں ان کو اللہ نے حلال کیا ہے، ان کو کوئی دوسرا حرام نہیں کر سکتا. سورہ الانعام رکوع نمبر 18 تلاوت. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. سورہ الانعام رکوع نمبر 18 ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا خون یا بد جانور کا گوشت وہ نجاست ہے، یا وہ بے حکمی کا جانور کہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا. تو جو ناچار ہوا نہ یوں کہ آپ خواہش کرے نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور، اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی مگر جو ان کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے ملی ہوئی ہو، تو ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں. پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جاتا. اب کہیں گے مشرک کہ اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے. ایسا ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا. تم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے لیے نکالو؟ تم تو نرے گمان یعنی خام خیال کے پیچھے ہو اور تم یوں ہی تخمینے کرتے ہو.
تم فرماؤ تو اللہ ہی کی حجت پوری ہے، تو وہ چاہتا تو سب کی ہدایت فرماتا۔ تم فرماؤ لاؤ اپنے وہ گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھے تو سننے والے ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب کا برابر والا ٹھہراتے ہیں۔ سورہ الانعام رکوع نمبر 18 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، سورہ الانعام کی اس 18ویں رکوع میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اے یہودیوں اور اے عیسائیوں اور اے مشرکوں اور اے کافروں، جس کھانے کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو کوئی بھی حرام نہیں قرار دے سکتا۔